ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. ونبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم. اس وقت ملک میں جو کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں ہر طبقہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے مرد و خواتین میں مایوسیاں بڑھ رہی ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، پریشان حال ہیں، کچھ ملک چھوڑ رہے ہیں. یہ افراتفری کا عالم ہے. حالانکہ مومن کی یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے بے شمار انبیاء اور ان کے پیروکاروں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، ایمان والوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کتنی پریشانیاں، مشکل ترین حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش ہیں. ایک وقت تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ دعوت کا کام کریں، فاصدع بما تؤمر وانذر عشیرتک الاقربین. لیکن کیفیت یہ تھی کہ آپ اس دنیا میں اکیلے تھے اس نظریے کے حامل. اس برہ ارض پر جن و انس میں سے کوئی بھی آپ کا حمایتی نہیں تھا، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نظریے کو قبول بھی نہیں کرے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزم تھے، اللہ کی رحمت پر کامل یقین تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے، چپکے سے دن رات کام کیا. پھر مکہ میں جو حالات پیش آئے، پھر مدینے میں یہودیوں کی طرف سے دشمنیاں، مشرکین مکہ کی طرف سے حملے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ وفات پا گئی، جو اللہ کے بعد سہارا تھی. چچا فوت ہو گئے، بچپن میں والدہ فوت ہو گئی، بیٹیاں فوت ہو گئی، بیٹے فوت ہو گئے. صحابہ کرام مدینے میں آ کر، تھوڑے سے صحابہ کرام، اس میں سے ایک مرتبہ 70 شہید ہو گئے، مرتبہ 10 شہید ہو گئے. تو یہ ساری صورتحال ہماری آنکھوں کے سامنے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی مشکل ترین وقت آئے.
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بڑا بحران پیدا ہو گیا. رومی مدینے پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی. بدو لوگ کئی مرتاد ہو گئے. کئی لوگوں نے کہا ہم مسلمان تو ہیں لیکن زکات نہیں دیں گے, زکات کا انکار کر دیا. ادھر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو مسلمانوں پر سیاہ آندیاں آئیں اور مشکل ترین اور آزمائش کہ ہم تصور سے بھی کام جاتے ہیں. ایسے حالات میں مسلمان مایوس نہیں ہوئے. حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 12 لشکر تیار کیے, مانعین زکات اور مرتدین, مسلمہ کذاب بڑا مضبوط شاعر اور نواب سردار, اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, اس کے خلاف بھی. اب مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی اور ریاست مدینہ ہی تھی اس وقت. تو لوگوں نے کہا کہ اتنے آپ نے لشکر تیار کیے ہیں, مدینے میں پیچھے کون رہے گا؟ رومی مدینے پر حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں, منافق مدینے میں موجود ہیں آستین کے ساتھ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا, ایُنکس الدین وانا حی, ایُنکس الدین وانا حی, کہ دین کام ہوتا رہے, دین کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں, رکاوٹیں کھڑی ہوتی رہیں, اور میں زندہ ہوں. میری زندگی میں ایسا نہیں ہونے دوں. میں جب تک زندہ ہوں دین میں کمی نہیں ہونے دوں گا, توحید کا جھنڈا سر نگو نہیں ہونے دوں گا, اسلام کا نظام ختم نہیں ہونے دوں گا. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر یہ لشکر روانہ ہونے کے بعد مجھے یقین ہو جائے کہ میں اکیلا مدینے میں رہ جاؤں گا اور دشمن حملہ آور ہوگا یا درندے آ کر مجھے لوٹ ڈالیں گے, میں پھر بھی اس لشکر کو روانہ کروں گا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں روانہ کر چکے تھے, اسامہ بن زید, اور دیگر لشکروں کو بھی روانہ کروں. عزم دیکھو, دنیا میں کامیابیاں ان لوگوں کو ملا کرتی ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو روک لیتے ہیں, جو عزم و ہمت کی مضبوط چٹان ہوا کرتے ہیں, جو اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھتے ہیں. اللہ کی رحمت, اللہ کی نعمتوں سے وہ مایوس نہیں ہوا کرتے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے, فجاء بعجل حنیذ, بچڑا لے کر آ گئے. ابراہیم علیہ السلام سمجھتے ہیں یہ انسان ہے, یہ انسان ہے, میرے مہمان ہیں. بچڑا روسٹ کر کے لا کے رکھ دیا, سجی بنا کر. دیکھا ان کے ہاتھ اللہ کو سل گئی, ہاتھ نہیں آگے بڑھ رہے, کھا نہیں رہے. سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام کے یہ فرشتے ہیں, یہ انسان نہیں. پہلے نہیں پتہ چل سکا, غائب نہیں جانتے تھے. تو پوچھا آئے کیوں وہ؟ جب فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں تو عذاب ہوتا ہے, یہ اللہ کا دستور ہے. جتنی بھی قومیں برباد ہوئی, ہلاکت ان کا انجام بنی, آپ دیکھیں فرشتے انسانی شکل میں آئے. مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ فرشتے آپ کے مددگار کیوں نہیں, فرشتے آپ کے ساتھ کیوں نہیں. فرشتے آ کر لوگوں کو کہیں کہ یہ محمد کا ساتھ تو دعوت ہے,
اللہ نے فرمایا کہ اگر فرشتے آ گئے نا لقضی الامر، تو پھر اگر تم نے بات نہ مانی تو پھر معاملہ تمہارا ختم ہو، دنیا میں تم نہیں رہ سکتے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام جب یہ وجہ پوچھی کہ کھا کیوں نہیں رہے اور آئے کیوں ہو فرشتے ہو، تو انہوں نے کہا جی ہمیں ابراہیم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، ہم عذاب لے کر آئے۔ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ تو میں آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں اسماعیل اور اسحاق کی۔ بیوی کھڑی تھی پردے کے پیچھے، فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، کہنے لگی کہ میرا شوہر بوڑھا ہے، بالکل سفید ہو چکے ہیں بال، اور عقیم، اور میں بانجھ ہو چکی ہوں، ضعیف العمر ہوں، کیسے بچے ہوں گے؟ فرشتوں نے کہا کہ تعجب آپ کر رہے ہو اللہ کی رحمت سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، کہ اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ الفاظ وہ جو حق سے بھٹک چکے ہوتے ہیں، صراط مستقیم کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہو گیا، یوسف علیہ السلام، کچھ عرصے بعد دوسرا بیٹا بھی مصر میں ہو گیا، بنیامین۔ تیسرا بیٹا اس کی خبر گیری کے لیے بڑا بیٹا ہو گیا۔ اس کے باوجود اپنے بیٹوں کو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ بیٹو جاؤ جا کر یوسف اور اس کے بھائی فتحسسوا، کوئی خبر گیری کرو، کوئی معلوم کرو، ادھر ادھر چھان پٹک کرو، تحقیق کرو، مل جائے گا، یوسف بھی مل جائے گا، بنیامین بھی آپ کو مل جائے گا۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، بیٹو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ دنیا کے ظاہری وسائل، اسباب، وسائل کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دنیا کے وسائل ہی سب کچھ ہے، یہی سہارا ہے، اور جب اس کو ہی مال متاع سمجھ لیتے ہیں، کامیابی کا ضامن سمجھ لیتے ہیں، تو بظاہر جہاں دنیا کے وسائل، دنیا کے ذرائع، یہ سارے اسباب، ان کی ایک حد ہے، اور جب یہ ان کی ریت ختم ہو جاتی ہے، وسائل اسباب جواب دے دیتے ہیں، تو پھر یہ لوگ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، کامیابی اور کامرانی کو نظر ہی نہیں آتی۔ جو لوگ بھی دنیا کے ظاہری وسائل اسباب پر نظر رکھتے ہیں نا، وہ خودکشیاں کرتے ہیں، وہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ ہر مجلس میں یہی بات کرتے ہیں، بس مالک بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بس اب کامیابی نہیں مل سکتی، اب حالات اچھے نہیں ہو سکتے۔ لیکن مومن کا یہ شیوا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میں نے اکثر یہ علماء کرام کے اخبار پڑھے، تاریخ پڑھی، اور میں نے تجربہ بھی کیا، واللہ جہاں جا کر دنیا کے وسائل، ذرائع، اسباب ختم ہو جاتے ہیں نا، اللہ کی رحمت وہاں سے آنے سے شروع ہو جاتی ہے، وہاں بندے کو اپنی اللہ اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتا ہے جو اللہ پر امید ہے۔ دیکھیں فرعون نے لاکھوں بچے قتل کروائے، لاکھوں بچے حکومت بچانے کے لیے، اس سے بڑا ظلم نہیں ہوگا کہ بنی اسرائیل اتنی بڑی تعداد مصر کے اندر آباد ہے، تو بچہ پیدا ہوا تو پولیس والے آگے اس کو قتل کر،
اور ماں سے لے کر بچے کو قتل کر دیتے. یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم. یذبحون اس مبالغہ کے سے بری طرح قتل کرتے ہیں. یذبحون نہیں ہے کہ وہ اچھی طرح قتل ذبح کرتے ہو، بری طرح ذبح کر دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے. آخر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں، اس کے محل میں، اس کے خرچے پر شاہی خدمت گزاروں کے یعنی ان کی کفالت میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمان چڑھایا. اور پھر کس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی فرعون کی حکومتوں اور سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا. کہاں سے دیکھ لو. اللہ اکبر. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے نا، فرعون پیچھے آ گیا. آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر ہے، خون کے پیاسے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کو لٹکا دیں گے کھجور کے تنوں پر اور درختوں پر، زندہ لاشیں لٹکا دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے ان کو، اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے پورا لشکر، پوری فوج، عوام پیچھے دوڑ رہی ہے. آگے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے، دریا پر کوئی پل نہیں، کوئی کشتی نہیں، اور دریا کی موجیں بھی خونی. قوم نے کہا انا لمدرکون، اب نہیں بچے گے. دوسرے سامنے کہا فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، وہ راہ دکھائے گا، سیہدی، وہ رہنمائی کرے گا. سبحان اللہ. ایمان دیکھو، یقین اور توکل دیکھو رب پر. بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے دریا پار کرنے کی، انتہائی گہرا، چوڑا اور موجیں مارتا ہوا پانی. کوئی پل نہیں، کوئی کشتی نہیں، کوئی وسائل نہیں، کوئی ذرائع نہیں. اور فرعون آہستہ آہستہ اس کا لشکر قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ بھی آزماتا ہے نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ 4-5 چیزیں اللہ نے گنی ہیں جسے آج میں اور آپ گزر رہے ہیں، جس حالات اور کیفیت سے. نقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا معنی ہے انا للہ وانا الیہ راجعون؟ یہ ایک جملہ نہیں ہے، صرف خام خواہ کا جملہ ہے، ایک نعرہ نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، اس کا معنی ہے انا للہ عبد، ہم اللہ کے لوگ ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی حفاظت پرندوں سے کرا اور اس وقت کے سپر پاور دشمن کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ مایوسیاں کفر ہوگا. سبحان اللہ. قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں یک جنبش سب کو معاف کرنے پر قادر اور کر بھی دیتا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ. تو میرے بھائیوں، پہلی بات تو میں یہ کر رہا تھا کہ ایسے حالات میں مومن کا یہ شیوا ہرگز نہیں کہ وہ مایوس ہو. یہیں سے روشنی کی کرنیں پھوٹا کرتی ہیں. اللہ آزماتا ہے، اللہ پل پل پر بندے کو آزماتا ہے. اور مومن ایمان اور آزمائش اس کا اتنا گہرا تعلق ہے جتنا ایمان اور انسان کا ہے، روح اور انسان کا ہے. جس طرح انسان کے اندر روح ہے، روح اور جسم کا تعلق، اس طرح مومن اور آزمائش آپس میں گہرا تعلق ہے.
بلکہ جب آزمائش نہ آئے تو پریشان ہوا کرو کہ ہمارا امتحان اللہ کیوں نہیں لے رہا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے, امتحان لیتا ہے, پرکھتا ہے. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو آزمائشیں نہیں آئیں گی, امتحان نہیں لیا جائے گا, آزمائشوں میں نہیں آپ پڑھیں گے؟ نہیں, ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا, امتحان لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کون کھرا ہے کون کھلا ہے, کون آزمائشوں پر ثابت قدم رہتا ہے اور کون دنیا کے ریل پیر اور ظاہری اسباب کی وجہ سے بہہ جاتا ہے. ایک تو یہ اس موقع پر ہے کہ ہم نے مایوس بالکل نہیں ہونا, اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ پر بھروسہ, اللہ پر توکل, اللہ پر اعتماد, اللہ پر یقین. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں, جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرے گا مجھے ایسے ہی پائے گا. تو اللہ کے بارے میں بدگمانی کا ہمیں شکار نہیں ہونے چاہیے, مکمل یقین کہ اللہ ہر ضرور میں کامیاب ہے. دوسری بات یاد رکھو, اس وقت ملک کے اندر جو کیفیت ہو چکی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں, حکومت ہے, اپوزیشن ہے, ہمارے لیڈر حضرات ہیں, جماعتوں کے قائدین ہیں, مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں, اللہ معاف فرمائے, اس حکومت کے اس لالچ اور حرص میں انہوں نے اسلام کو پس پیش پوچھ ڈال دیا. اور اس وقت ایسی انتقام کی سیاست, گندی سیاست کہ ایک دوسرے کی عزتوں پر حملے اور ان کا کوئی اکرام نہیں, کوئی عزت نہیں, کوئی احترام نہیں. اس وقت انسانیت مسلمان کا دشمن بن چکا ہے, اس کی جان کا, مال کا, عزت کا, آبرو کا دشمن بن چکا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے میدان عرفہ میں یہ فرمایا تھا, ان اعراضکم واموالکم ودماءکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا وبلدکم ھذا وشہرکم ھذا. مسلمانوں, یہ ہر کلمہ کو مرد, عورت, بوڑھے, بچے, جوان کو یہ حکم اللہ کا اور قیامت تک کے لیے یہ چارٹرڈ آف اسلام ہے. فرمایا یاد رکھو, تمہارے مسلمان مرد اور خواتین کی آپس میں تمہاری عزتیں, تمہاری جان اور تمہارا مال تم پر حرام ہے. جس طرح بیت اللہ کی حرمت کا خیال رکھتے ہو, جیسے حرمت والے مہینے کا خیال رکھتے ہو, حرمت والے دن کا خیال رکھتے ہو. اور مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے اس انسان کے اوپر, انسان چھوڑے اس مسلمان کے اوپر, اس کلمہ کو, اس چلتے پھرتے جسہ کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ڈگریاں اٹھائی ہوتی ہیں, اپنے آپ کو بڑے تعلیم یافتہ کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے ہیں. اب کسی آدمی کو دیکھ لو بیت اللہ کی طرف پاؤں کیا, اٹھنا بیت اللہ کی طرف تو نے پاؤں کیے ہوئے. تو بدبخت بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنے سے پھر بیت اللہ کی حرمت پامال ہو رہی ہے. اگرچہ یہ بات, یہ نظریہ بھی درست نہیں, یہ تجھے برداشت نہیں, تو مسلمان کی حرمت تو بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے, مومن کی حرمت تو بیت اللہ سے زیادہ ہے نا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے یہی فرمایا تھا, اے بیت اللہ تیری حرمت بہت عظیم ہے, عظیم سے عظیم تر ہے تو, لیکن مومن کی حرمت تیرے سے بھی زیادہ. آج اللہ اکبر, مجھے یاد آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شام کے لوگ حج کرنے کے لیے, آج عمرہ کرنے کے لیے شام کے سوریا کے لوگ آئے.
کوفہ بصرہ کے لوگ آئے، ایک بندہ اس کو فتویٰ چاہیے تھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جانتا تھا وہ عظیم صحابی کا عظیم صاحب، بیٹا صحابی خود اور بہت بڑا فقیہ محدث عالم۔ اگر کہتا ہے ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں، بولا پوچھو۔ کہنے لگا اگر محرم احرام کی حالت میں اسے مکھی اور مچھر مر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے حالت احرام میں؟ بولا بدبخت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو تم نے شہید کر دیا، کس طرح مظلومانہ اور مکھی اور مچھر کی تجھے پریشانی دی؟ نواسہ رسول کو اور خانوادہ رسول کو شہید کرتے ہوئے تمہیں ذرا پرواہ نہیں، تردد نہیں ہوا؟ کوفیو، اور مکھی اور مچھر کے قتل کا تم پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ آج ہماری کیفیت سخت غیبت، بد زبانی، گالم گلوچ، بد تہذیبی، عدم برداشت۔ اچھا کبھی نا یہ لوگ کہا کرتے تھے مذہبی لوگوں میں عدم برداشت پایا جاتا ہے، مذہبی لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ جملہ بالکل غلط ہے اور مذہب نے ہمیں دیا ہے، ہمارے دشمنان اسلام۔ واللہ ہمارے مذہبی جماعتیں ٹھیک ہے، ان کے مکاتب فکر ہے، دیوبندی، بریلوی، حدیث، فلاں فلاں فلاں، کچھ عقائد ایک دوسرے سے الگ ہے، مسائل الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم کٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں ہے، لیکن عدم برداشت جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے، میں نے سیاسی پارٹیوں کے اندر عدم برداشت، ان کے اندر برداشت، تحمل، بردباری، عقل مندی تقریباً ہے ہی نہیں۔ اس کو یاد کروڑوں نہیں اربوں روپیہ لگا رہے ایک دوسرے کی عزتیں، اربوں روپیہ مختص کیا ہوا ان پارٹیوں نے ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے کے لیے، ایک دوسرے کی عزت پر حملے کرنے کے لیے، ان کے خفیہ زندگی کے راز معلوم کرنے کے لیے، خفیہ ویڈیوز بنانے کے لیے، ہیں جی، ایک دوسرے کی ویڈیو بنا کر رکھی ہوئی ہیں، ویڈیو لیکس ہے کہ یہ اس کی لیے کر رہا ہے، وہ اس کی لیے کر رہا ہے، اور زندگی کے نجی مسائل۔ کہاں اسلام، کہاں وہ رب کے حکم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ کون لوگ بنا دے اس قرآن مجید میں، اس آیت میں؟ ہم کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں آج؟ واللہ میں سمجھتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ سے دعا کی تھی کہ میری امت کو یک بارگی ختم نہ کرنا، ورنہ کون سا وہ گناہ ہے جو اس وقت ہم سے پہلے جو انبیاء کی اقوام، نافرمان اقوام، گناہگار اقوام، ان کے اندر ایک گناہ پایا جاتا تھا، ایک گناہ کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا، آج وہ سارے اقوام کے گناہ آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ آج ہم نے اس مسلمانوں کو رلا دیا ہے، اسلام کو بدنام کر دیا ہے مسلمانوں نے، کافر ہنس رہے ہیں، شماتت الاعداء، ہم نے دشمنوں کو خوش کر دیا، ہم اپنے قوم میں کراڑیوں مار رہے ہیں اس وقت۔ اور کیا نیک اور کیا بد، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا مزدور، کیا رعایا، سب اس وقت نعوذ باللہ من ذالک آنکھیں بند کر کے جو جس کے پیچھے لگ پڑا لگ جا رہا ہے۔ اب کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو؟ کیوں آنکھیں نہیں کھول رہے آج مسلمان؟ کیوں آج کی ناخن نہیں لے رہے؟ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حدیث ہمارے پاس موجود، اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا قانون، دستور، منشور ہم نے پسے کچھ ڈالا ہوا ہے، اور دنیا کے پیچھے اور دنیا کی کرسیوں کے پیچھے، اقتدار کے پیچھے، منصب کے پیچھے اور دنیا کی عز میں ہم دوڑ رہے ہیں دوسرے کے پیچھے۔ پہلے ہم نے ملک آدھا گما دیا اپنی ناحکمت اندیشیوں کے وجہ سے، پر اب جا رہا ہے دوسرا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جب تک اہل حق جاگتے رہیں گے، رب کعبہ کی قسم اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں اگر اہل حق جن کے پاس روشنی ہے، جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا خالص دین ہے،
قرآن اور حدیث ہے، جن کے دل بیدار ہیں، جو رب سے رہنمائی لیتے ہیں، اگر وہ سو گئے تو یاد رکھو پھر کل قیامت کے دن ہمارا محاسبہ زیادہ ہوگا دوسروں کی نسبت، ہم زیادہ مجرم ہوں گے۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، صرف نمازیں ہی نہیں ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لی تو جا کے بس ہاتھ ادا ہو گیا۔ یہ ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس میں بھی میں اور آپ ذمہ دار ہیں، ذمہ دار ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، ہر مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، اور ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے رہنمائی کریں، رہنمائی کریں، خیر خواہی کریں، ہمدردی کریں۔ لوگوں کی قرآن اور حدیث کے بعد روشنی ہے، وہ روشنی دے گا، جو اندھیرے میں ہے وہ کیا روشنی دے گا؟ اللہ دین کو سمجھ